آواز اپنی کے بنوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ میں اس کے بعد خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب انجمن اتحادیہ ادارہ کے اس پلیٹ فارم سے ایک معتبر ہستی، ایک عظیم شخصیت جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میدان کی رہنما ہے، جناب تنظیم عوام کے چیئرمین جناب محمد فاروق عوان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آگے اسٹیج پر اپنے خدمات کا اظہار کریں۔ جناب محمد فاروق عوان صاحب، تیری جان میری جان، فاروق عوان، فاروق عوان، تیری جان میری جان، فاروق عوان، فاروق عوان، تیری جان میری جان، تیری جان میری جان، تیری جان میری جان، فاروق عوان، تیری جان میری جان، یہ جی فاروق عوان، تیری جان میری جان، فاروق عوان، فاروق عوان، تیری بات میری جان، صدیق عوان۔ اس کے بعد جناب ان کے ساتھ جناب تنظیم عوان پاکستان کے جناب صدر جناب صدیق عوان صاحب، میں تمام عظیم شخصیات کا مشکور ہوں کہ وہ اپنی گوناگون مصروفیات سے تشریف لائے۔ جناب محمد فاروق عوان صاحب، فاروق عوان، فاروق عوان، فاروق عوان، فاروق عوان، فاروق عوان، فاروق عوان، میری جان، میری جان، فاروق عوان، 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 تیری جان میری جان، پاکستان، پاکستان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس للانسان الا ما سعى
معتدی بلکہ میں کہتا ہوں متحدہ عوام صاحب کا، حکمدار بھائی کا، اس کے بعد وسیم بھائی کا، اور یہاں جتنے بھی پنڈال میں موجود میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ موجود ہیں، میں سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ میری شان میری شان فاروق آباد فاروق آباد۔ آج نے آپ نے مجھے انجمن اتحاد ہزارہ کے اس پلیٹ فارم سے عزت دی ہے۔ میں اپنے سرپرستوں، اپنے بزرگوں، اپنے رول ماڈلز اور عزتوں کے لائق جناب ارشاد بخاری صاحب کا، جناب صدیق اعوان صاحب کا، جو میں بیماری کی حالت میں بھی ساتھ لے کے آیا، انتہائی ممنون و مشکور ہوں، جن کی بدولت آج اس پنڈال کو چار چاند لگے۔ میرے بھائیوں، میرے لیے یہ آج انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ مجھے آج اپنے ہزارہ وال بھائیوں نے اپنے ثقافتی دن پہ عزت بخشی ہے۔ یقیناً میرے پہاڑوں میں بسنے والے میرے بھائی پہاڑوں سے بڑا دل بھی رکھتے ہیں اور اس سے بڑے انداز میں مہمان نواز بھی ہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ تیری شان میری شان فاروق آباد فاروق آباد۔ تیری شان میری شان فاروق آباد فاروق آباد۔ آج اس پنڈال میں میرے سامنے اکثریت ہند کو زبان بولنے والوں کی ہے۔ مجھے آپ کی تاریخ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کی تاریخ نہ تو آپ سے چھپی ہے نہ اس دنیا سے چھپی ہے۔ ہند فارسی زبان کا وہ لفظ ہے جس کا مطلب دریائے سندھ سے ملحقہ اور متعلقہ علاقہ ہے، اور تو یعنی پہاڑوں کا سلسلہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہند کو بولنے والے میرے ہزارے وال، میرے ہزارے کے بھائی صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تیری شان میری شان فاروق آباد فاروق آباد۔ دوستو، ہزارہ رب کائنات نے بھی نیک اعمال کے بدلے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، اور جب رب کعبہ نے جنت کی خوبیاں گنوائیں، جنت کی صفتیں بیان کی، تو اس نے حسین نظاروں کا ذکر کیا۔ میرے بھائی، اس دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو ہزارہ چلے جائیں۔ دنیا میں جنت یہ وہی ہزارہ ہے جسے وقت کے زحمہ نے کبھی مان سنگھ اسے منصیرہ بنا دیتا ہے، کبھی میجر ایبٹ آپ کے اقدامات بنا دیتا ہے، کبھی جنرل ایوب اٹھتا ہے، ایوبیہ کریٹ کر دیتا ہے۔ تو سب کا فوکس اس جگہ پہ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے محبت کے لازوال چشمے ابلتے ہیں۔
तेरी शान मेरी शान, तेरी शान मेरी शान। सदा जी। दोस्तों, आज आपका कल्चरल डे है, आपका सकाफती दिन है, आपकी तहजीब का दिन है। हमने अपनी ये तहजीब अपने बच्चों को मुंतकिल करनी है। हमने इस तहजीब के हवाले से इस दुनियाए आलम को बताना है कि हमारी तहजीब मोहब्बत का पैगाम है, हमारी तहजीब भाईचारे का नाम है, तेरी शान हमारी मेरी शान। तहजीब एहसास का नाम है, हमारी तहजीब जान निसारी की तहजीब है, हमारी तहजीब एक दूसरे पे मर मिटने की तहजीब है और हमें अपनी इस तहजीब पे फख्र है। इसीलिए हम अपना ये यौम तहजीब मनाते हैं, सकाफती दिन मनाते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ जुल्म क्या हुआ, ज्यादती क्या हुई। हम ने एक तवील अरसा अंग्रेज बहादुर की गुलामी गुजारी है। वो सरकार बहादुर सूट बूट और टाई लगा के अपने रूम में बैठ जाता था और मेरे कुल्ले वाले भाई को बाहर एज ए पट्टे वाला, एज ए दरबान खड़ा करता था। दोस्तों, हमने इस गुलामी की जंजीर को तोड़ना है इंशाअल्लाह और अपनी तहजीब से ये बताना है कि ये सूट बूट वाला बाबू बाहर खड़ा होगा और इंशाअल्लाह मेरा कुल्ले वाला, मेरा टोपी वाला, मेरा चादर वाला उसके अंदर बैठा हुआ होगा। तेरी शान मेरी शान, इंशाअल्लाह तेरी शान मेरी शान। हम सबकी पहचान, हम सबकी पहचान। ये मुझे पीछे से बड़ा जबरदस्त लुक में दिए गए, आप सारे देख रहे हो ना। हम अपनी तहजीब से ये साबित करेंगे इंशाअल्लाह कि ये वो तहजीब है जिस का निस्फ़ लाइन खिदमत है, जिसकी पहचान उसका किरदार है और हमने अपने किरदार से अपने आप को भी मनवाना है, अपनी तहजीब को भी मनवाना है। बंदे की पहचान उसकी जात की पहचान उसका किरदार है, वरना अच्छी बातें तो इन दीवारों पे भी लिखी हुई होती है, फोटो के पीछे भी लिखी हुई होती है। तो हमने अपने किरदार से ये साबित करना है कि हम हजारेवाल हैं और हम उस वादी से ताल्लुक रखते हैं जो वादी अगर अपने रास्ते बंद कर दे, न कोई नौकरी कर सके, न किसी को यहाँ पे गुजर बसर के लिए कोई खाने पीने की चीज मिले। इसीलिए हम हजारा अपना सूबा मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं और इंशाअल्लाह सूबा हजारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये तमाम अरबाबे इख्तियार को और उन सालसी लोगों को, उन जालिमों को, उन मीर जाफरों और मीर सादिकों को, देखे ना ढूंढने वाले तो बहुत कुछ भी ढूंढ लेते हैं यार। इन लोगों ने हमारे अंदर ही सब कुछ ढूंढे हुए हैं जिन्होंने हमें आपस में बांटा हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हजारा के तमाम कबाइल, हजारा की तमाम कौमें,
ہزارہ کے تمام نوجوان، بزرگ، بوڑھے، بچے، میری مائیں، میری بہنیں اس بات پہ متفق ہیں، متحد ہیں کہ ہمیں صوبہ چاہیے، ہم نے صوبہ لینا ہے، ہماری منزل صوبہ ہزارہ ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تیری شان میری شان، تیری شان میری شان، تیری شان میری شان، نیا رخ دینا ہے انشاءاللہ، ایک نیا انداز سیاست دینا ہے، میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عنقریب جو بیسڈ ہوگا آپ کی اور میری تہذیب پہ۔ وہ کہتے ہیں نا تہذیب سکھاتی ہے تمدن کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے تمدن کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تیری شان میری شان، تیری شان میری شان، اپنی ایک تہذیب پہ مبنی اپنی تہذیب کا فخریہ انشاءاللہ صوبہ حاصل کرنا ہے، اور آپ کی منزل بہت آسان ہے۔ منزلیں ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ میں نے اپنی تقریر کے اسٹارٹ میں کہا تھا، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، لیس للانسان الا ما سعی۔ میرا رب کعبہ، رب کائنات انسان کی اتنی مدد کرتا ہے جتنی اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ ہم پرخلوص کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہماری منزلیں، ہماری مرادیں بہت قریب ہیں انشاءاللہ۔ تیری شان میری شان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قدم بڑھاؤ ہزارے والوں، فاروق کمان آپ کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے پہلے بتایا میں نے آخر میں کہا، میں نے کہا ہماری تہذیب کا بنیادی ستون ہی احساس ہے، احساس ہی وہ جذبہ ہے جس سے ہم ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے یہ احساس اپنی نئی نسل کو منتقل کرنا ہے۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں اور مجھے اپنی اس نئی اگلی نسل کے مستقبل پہ بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ان کے سیانے بزرگ ہم ہوں گے تو پھر ان کا اللہ ہی آتے ہیں اس نسل کا۔ یہ وہ احساس ہے دوستو، میری یہ بات میرے بچوں غور سے سننا۔ فرانس کے ایک اسکول میں ایک ٹیچر، ایک استانی یہ اعلان کرتی ہے کہ کل جو میرے بچوں کا ٹیسٹ لینا ہے اس میں جو بچہ ٹیسٹ ٹاپ کرے گا اس کو جوتوں کا نیا جوڑا ملے گا۔ صبح کا دن ہوتا ہے، ٹیسٹ شروع ہوتا ہے، رزلٹ آتا ہے، سارے بچوں نے 90% لیے، سب کے 90% ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو وہ خاتون ٹیچر کہتی ہے کہ ہم اس ڈبے میں پرچیاں ڈالتے ہیں اور جس کی پرچی نکلے گی وہ اس انعام کا حقدار پائے گا۔ اس ڈبے میں پرچیاں ڈال دی جاتی ہیں اور جب خاتون ٹیچر وہ پرچی نکالتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے وفا عبد الکریم۔ یہ وہ بچی ہے
جو پھٹے پرانے کپڑوں سے، جو پرانے جوتوں سے تنگ آ چکی ہے، اس کو اس کے گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنا یونیفارم چینج کرے یا اپنے جوتے چینج کرے۔ جب وفا کا نام پکارا جاتا ہے، وفا عبد الکریم آتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ اپنا گفٹ وصول کرتی ہے، پرانے جوتے پھینکتی ہے، نئے جوتے پہنتی ہے۔ تو ٹیچر جب دوسری پرچی اٹھاتی ہے، تیسری پرچی اٹھاتی ہے، چوتھی پرچی اٹھاتی ہے، ہر پرچے پہ لکھا ہوتا ہے وفا عبد الکریم۔ وہ ٹیچر دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیتی ہے کہ اس چیز کا مجھے احساس نہیں تھا، ان بچوں کو اس کا کتنا احساس ہے۔ یہ ہے احساس، اس کا نام ہے احساس، اور یہ احساس میری شان، میری شان، تیری شان، میری شان، میری شان، میری شان۔ میرے ہزارے کے بھائیوں، میں آج آپ کے درمیان آیا ہوں۔ میں آپ سے کچھ باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے غور سے سننی ہے، کوشش کرنا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، ہضم ضرور کرنی ہے۔ دیکھیں، میں نے پچھلے کئی دنوں سے آپ کے اس کلچرل ڈے کی پوسٹیں پڑھی ہیں مختلف گروپس میں، آپ کو بہت سارے گروپس میں، میں خود بھی ہوں۔ آپ نے وہاں لکھا قومیت اور سیاست سے بالا تر ہزارہ برادری کا ثقافتی پروگرام۔ مینز ہم قومیت سے بالا تر ہیں، ہم لسانیت کی بات نہیں کرتے، نہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن بھائی سیاست سے بالا تر کیوں؟ خدا کے لیے واللہ اس سازش کو سمجھو، اس بات پہ غور کرو کہ کیوں نہیں سیاست؟ ہم دوسروں کو ووٹ بھی دیں، ان کے نعرے بھی لگائیں، ان کے جھنڈے بھی اٹھائیں، ان کے لیے ڈنڈے بھی کھائیں، لیکن ہم غیر سیاسی کیوں؟ اور جس صاحب کو ہم ووٹ دیں جو ہمارے ووٹوں کی بھیک سے نمبردار بنے، ہم اس کے بھی دروازے پہ بیٹھے ہوں کہ سر جی ٹائم دے دو، سر جی میرے دروازے پہ جھاڑو دبا دو۔ بھائی کیوں یہ ظلم، یہ زیادتی کیوں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ سازش ہوئی ہے۔ یہ سازش صرف بیرونی نہیں ہے، یہ سازش اندرونی بھی ہے، اور اس میں ہمارے اپنے اعمال شامل ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، کراچی میں 40 کروڑ ہزارے وال، کراچی کی 20% آبادی ہزارے وال کسی نوکری کا حصے دار نہیں، کسی سیٹ کا حصے دار نہیں، کسی چیز میں ہزارے وال کا کوئی حصہ مجھے بتا دو۔ اور جانتا کون ہے کہ ہزارے وال ادھر راگ لگا ہوا ہے؟ اکثریت اقلیت، اکثریت اقلیت، اور بھائی یہ ہے اکثریت جو 35% ہے، جو 40% ہے، لیکن آپ نے ہمیں سنیں، کیا ہم نسلی بے وقوف ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں سے بھی گئے گزرے ہیں جو پہاڑوں پہ بکریاں چراتے ہیں لیکن اتفاق کو سمجھتے ہیں، اتحاد کو سمجھتے ہیں، قوم کو سمجھتے ہیں، قوم کے سردار کو جانتے ہیں؟ اور بھائی ہم کیا بلٹن ہمارا سافٹ ویئر خراب ہے؟ نہیں، یہ ایک سازش ہے، اور اس سازش میں کچھ بیرونی قوتیں ہیں، کچھ اندرونی قوتیں ہیں۔ کہتے ہیں نا کچھ اندرونی شہر کے لوگ، وہ کہتے ہیں کچھ شہر کے لوگ گزارے سب کوئی سالوں ماروں کا شوق نہیں، تو یہ ہمیں بھی کچھ مرنے کا شوق تھا، یہ ہم نے بھی یہی کیا کہ نہیں کہ نہیں، اسی غیر سیاسیاں، اسی فلائیاں، سیاست اپنی اپنی، بھائی کیوں اپنی اپنی؟ فلاح کیسے ہوگی؟ بغیر اتھارٹی کے ہوگی،
बगैर फंड के होगी, किस तरह होगी? ना अस्पताल बढ़ेगा, ना सब कुछ बढ़ेगा। भाई ये कभी नहीं होगा। खुदा के लिए अकल के नाखून लें, आंखें खोलें और उनकी आंखों में आंखें डालें, उनकी आंखें निकाल लें, उनके गले को पकड़ें कि नहीं, हमारा हक है। कसूर कहाँ है? कसूर ये है, तेरी शान मेरी शान, तेरी शान मेरी शान। हमने सिर्फ इत्तेहाद करना है, इत्तेफाक करना है। मैं इस स्टेज पे खड़े होकर ये बड़ा वाज़ेह मैं आपको बता दूं कि मैं पैदाइशी पीपल्स पार्टी वाला हूँ। मेरा घर पीपल्स पार्टी वाला है। पीपल्स पार्टी मेरी जाती मजबूरी है, लेकिन मैं अंजुमन हज़ारा के इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर रब्बे कायनात को हाजिर नाज़िर जान कर ये बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ एक काम करना है कि अपना वोट इज्तिमाई तौर पे किसी एक के पल्ले में डालना है और उसको रियलाइज करवाना है कि ये मेरा वोट है और ये मेरे वोट की बदौलत तू यहाँ पे बैठा है। तो फिर मैं देखूंगा कि किस तरह आपका कोई काम नहीं होता या किस तरह आप मसाइल का शिकार होते हैं। हज़ारे वालों, हमने ये तहैया किया है और ये मैं रोज बैठ के अपने बच्चों को सबको तहरीर करता हूँ कि खुदा के लिए छुप ना छोड़ दो, खुल के आ जाओ, अपने नाम के साथ लिखवाओ, मैं तलोली हूँ, मैं जदून हूँ, मैं अमान हूँ। आप अपने नामों के साथ लिखाओ ताकि पता हो कि आपकी ये गिनती है, ये आपका काउंट है। आप अपने बेफामों में लिखवाओ, आप अपने घरों के बाहर लिखाओ, आप अपने रिक्शों के बाहर लिखो, आप अपनी गाड़ियों के पीछे लिखो ताकि हर चलने फिरने वाला देखे कि कितों निकल आए ये कौन सी मखलूक है वो खाती है। ये हमने करना है और हमने अपने वोट की हिफाजत करनी है। जहाँ इज्तिमाई मफाद होता है वहाँ इनफरादी छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे मफाद कुर्बान करने पड़ते हैं और हम इस इज्तिमाई मफाद के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बताऊं, सूबा हज़ारा जरूर बनेगा, लेकिन कराची मिनी हज़ारा है। कराची हज़ारे वालों का घर है, कराची हज़ारा है, हज़ारे वालों का है। सदा दिए तेरी शान मेरी शान, तेरी शान मेरी शान। हमने सदीक साहब खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सरपरस्त हैं, इनकी मेहनत है जिसकी बदौलत हम अवान तंजीम अवान करते हैं। हमने तंजीम अवान में ये पाबंदी लगा दी है कि जब भी कहीं मुकाबला होगा, जब भी कहीं इलेक्शन होगा, जब भी किसी जगह सियासत डिस्कस होगी तो अवान के मुकाबले में अवान कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगर मेरे मुकाबले में भी कोई अवान खड़ा होगा तो मैं दस्तबरदार हो जाऊंगा। हम अवान वर्सेस अवान नहीं होने देंगे और मैं एक कदम आगे बढ़ूं। अवान के मुकाबले में हज़ारेवाल नहीं होगा, हज़ारेवाल के मुकाबले में इंशाअल्लाह अवान नहीं होगा। हम एक हैं, एक हैं, एक रहेंगे इंशाअल्लाह। हम ये साबित करेंगे अगर ये 40 है, ये 50 है, हम 50% है इंशाअल्लाह और हम ये सब करके दिखाएंगे। हम इस शहर के मालिक हैं, हम इस शहर के वारिस हैं। ये कौन कहते हैं कि इसको हक दे दो, इसको हक दे दो, और मेरा हक कौन देगा? आप उसको तो जाके वोट दे दें, उसको तो नंबरदार बना दें जो कचरा कुंडी भी बेचे, कचरा कुंडी का ठेका भी दे। और ठेका किसको दे? जो हमारे घर के सामने कचरा फैला दे और मतलब की चीजें चुने। नहीं, इस बार हम उनसे इंतकाम लेंगे इंशाअल्लाह अपने इज्तिमाई वोट की सूरत में। और मैं अपनी बात खत्म करूं, मुकर्रर भी बड़े हैं और फनकार भी बड़े हैं, तो मैं
آج آپ کے پاس یہ درخواست لے کے آیا ہوں کہ ہم اس بحث سے نکلیں کہ جی ہم خورشید ہزاروی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اس ماحول کو رونق بخشی. بہت عنایت. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا کہ ہمارے بغیر یہ نظام نہیں چلتا. ہم اس نظام کی ضرورت ہے اور ہمیں ہی جرأت اظہار کا سلیقہ ہے. ہمیں ہی جرأت اظہار کا سلیقہ ہے. صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے انشاءاللہ. اور ایک قدم آگے وفاق کا قحط پڑے گا تو ہم بھی نکلیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. ہزارے وال متحدہ ہزارہ ہم یہ آج میں آپ کے پاس مقدمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں آپ سے وعدہ نہیں لے رہا, میں آپ سے عہد نہیں لے رہا, لیکن میں آپ کو تلخ حقیقت بتا کے جا رہا ہوں. میرے سارے بھائیوں نے اس پہ غور کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. ہم نے 1.5 اینٹ کی مسجد ختم کر لی ہے انشاءاللہ, اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ایک نعرہ ماریں گے انشاءاللہ. ہم ان منحوسوں کے منہ پہ تھوکیں گے تو سیلاب آ جائے گا ہماری تھوکوں سے. الحمدللہ ہم اتنے سارے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تیری شان میری شان. مجھے ایک صدیق بھائی نے بات کرا دی. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بات تو کبھی ہزاری کی کرتا ہے, کبھی کہیں بھی کرتا ہے, اور کیا کہتا ہے مدوان یہ آوانا والی کرتا ہے کیوں بھائی. تو میں نے ان کو کہا بات سنو, یہ جو امان ہے امانہ کو اللہ نے بہت سارے کریڈٹ دیے ہوئے. مولا کی اولاد ہے, ہمیں فخر ہے اس پہ. یا مولا مشکل کشا کی اولاد ہے, ہر مشکل میں ہر بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اپنی جگہ شجاعت سخاوت ویسے میں میری وہ اپنی جگہ. لیکن میرا فلسفہ یہ ہے کہ میں امان اس لیے کرتا ہوں کہ جب میرا امان میاں والی میں جاتا ہے تو میاں والی میرے ساتھ مل جاتی ہے. جب میرا امان کشمیر جاتا ہے تو کشمیر میرا ہو جاتا ہے. جب میرا امان ہزارے میں جاتا ہے تو ہزارہ میرا بن جاتا ہے. میرا 20 لاکھ امان ہزارے وال کے ساتھ کھڑا ہے, وہ ہزارے وال ہیں. میں اس لیے امان کرتا ہوں. اجازت ہے. تیری شان میری شان. تیری شان میری شان. تیری شان میری شان. ایسا ہی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ بھی رہے گا, میں آپ کے پاس آتا بھی رہوں گا. اور آج جب میں درخواست چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں یہ آفتاب بھائی کو اور باقیوں کو کہوں گا کہ آپ مجھے اگلے اجلاس میں بلاؤ گے اور مجھے بتاؤ گے کہ میں نے غلط جتنا کہا ہے اس کو غلط کہیں, اور اگر میں نے ٹھیک کہا ہے تو خدا کے لیے اس حکمت کو سمجھیں, اس بات کو سمجھیں. اپنے اندر سے یہ ساری اپنی صفوں سے یہ گندے انڈے نکال کے باہر پھینکیں جو ہمیں ایک جگہ کھڑے نہیں ہونے دیتے, جو ہمیں متحد نہیں ہونے دیتے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی جب کوئی متحدہ ہونے متحد نہیں ہونے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی.